اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جیسے کہ ہم نے بھی پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کس قسم کا، جس جانور کا انہوں نے اگر وہ کیا، شکار کیا، تو اس حساب سے ان کے اوپر اس کا کفارہ ہے۔ اگر تو کسی نے اونٹ کے برابر کے جانور کا، اونٹ کا یا اس کے برابر کے کسی جانور کا اس نے شکار کیا، تو اس کے لیے 30 مساکین کو کھانا کھلانا یا پھر 30 دن کے روزے رکھنے کا اس کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر جانور کے حساب سے پھر اس کا کفارہ طے کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ ان کا جو کفارہ ہوگا وہ خانہ کعبہ کی طرف، یعنی کہ وہاں پر ان کا ذبیح جو ہے وہ جانور وہاں پر پہنچنا چاہیے۔ اور اگر جس نے بکری کے برابر کی جانور کا شکار کیا تو اس کے لیے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے 12 سنگے کو قتل کیا، یعنی کہ 12 سنگے کا شکار کیا یا پھر اس کے برابر گائے کو شکار کیا، تو اس کے لیے 20 مساکین کو کھانا کھلانا اور 20 دن کے روزے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا کفارہ طے کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے جو کفارہ ہے وہ اس کے جانور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جانور کا انہوں نے شکار کیا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام جو ہے، یہ در حقیقت انہوں نے جانوروں کے حساب سے حام بھی اونٹ تھا جس کے بچوں میں بچے بہت زیادہ ہو جائیں، اس کو انہوں نے کیا۔ پھر جس جس اونٹنی نے بہت زیادہ مادہ پیدا کیے، انہوں نے اس کو ایک نام دے دیا۔ اسی طرح سے سائبہ انہوں نے ایک کو نام دے دیا۔ اسی طرح سے بحیرہ، ان کی کوالٹیز پہ ڈپینڈ کر کے انہوں نے ان جانوروں کو ان کا نام دے کر پھر وہ اپنے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر وہ ان کو مکمل طور پر اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، ان سے دودھ بھی نہیں لیتے تھے اور نہ ہی ان کو وہ ذبح کرتے، نہ ان کا گوشت کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ ہی حام مقرر کیا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی جانور کو کوئی نام دے کر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو تم پر سب حلال کیے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ عقل کیسے رکھے گا کہ اتنی بڑی ذات پر کوئی جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ صرف اتنا سوچئے کہ کیا آپ میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو کہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ہم اپنے والدین کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو اتنی بڑی جو ذات ہے، جو اس پوری کائنات کا رب ہے، ہم اس کے لیے یہ لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی چیز کو جوڑنا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نہیں اس کو اپنے پاس سے بنا کر اللہ تعالیٰ کی بات کہہ کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو بدعت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر بہتان لگاتے ہیں۔ جو دین ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کا دین ہے، یہ دین ہمارا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس دن آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دین ہمارا نہیں، یہ میرے رب کا دین ہے، اس دن آپ کبھی بھی دین سے باہر ایک بھی حرف کو بھی، ایک نقطے کو بھی دین سے باہر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے دلوں کو ضرورت ہے اس دین کو سمجھنے کی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے پایا۔ اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، تب بھی کیا ان کے لیے وہ کافی ہے؟ کہ اللہ نے ان کو علم نہیں عطا کیا تو کیا تب بھی وہ ان کے لیے کافی ہے؟ اگر وہ آباء و اجداد ان کے مر چکے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ان کے آباء و اجداد اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس کس حالت میں موجود ہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اگر رب نے آپ کو قرآن سے جڑنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چاہا کہ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے اسی گمراہی پر چلتے رہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ جو تم نے عمل کیا وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کی گواہی ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہوں۔ عادل آدمی
عدل کرنے والے، سچ بولنے والے۔ لیکن اگر کوئی انسان سچ نہیں بولتا، وہ جھوٹا ہے، تو پھر اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ایسی ہی ہو جائے گی جس طرح سے کافر کی گواہی کو کوئی وقت نہیں اور اس کو اجازت نہیں کہ وہ دوبارہ گواہی دے، اسی طرح سے کسی جھوٹے انسان کی گواہی لینے کا حکم نہیں ہے۔ اور ہم ہمارے خاندان کے اندر ہمیشہ ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ خواتین، کچھ نہ کچھ مرد ضرور ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی پر بہتان لگاتے ہیں اور ہر کسی کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں، اور پورا کا پورا خاندان اس کی باتوں پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹا ہے، اس کی عادت ہے فتنہ پھیلانا، ہر کوئی اس کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے انسان کی گواہی لینے اللہ تعالیٰ نے تو ایسے انسان کی گواہی لینے کا بھی حکم نہیں کیا کہ آپ اس کی گواہی ایک دفعہ جھوٹ کا پتہ چل گیا، ساری زندگی کے لیے اس کی گواہی کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی گواہی آپ دوبارہ نہیں لے سکتے۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کہا، تمہیں مصیبت پہنچے موت کی، مصیبت الموت۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تم رستے میں سفر کر رہے ہو، بہت سے معاملات تمہارے رہتے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تم نے تیار نہیں کیا، تمہارے کام انکمپلیٹ ہیں، تم انکمپلیٹ کام چھوڑ کر، ادھورا کام چھوڑ کر پلٹ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی عمل لے کر نہیں گئے، خالی جھولی لے کر پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو تمہارے لیے موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے نہیں۔ اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو۔ نماز کے بعد روکنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نماز کے پڑھتے ہی فوراً ہی اسی جگہ پر ان کو پکڑ لو تو ابھی ان کے دل میں ایمان موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہوگا۔ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے، اس گواہی کو دینے کے بدلے کوئی بھی قیمت نہیں لیں گے، اور ہم اس گواہی کو بدلیں گے نہیں، چاہے ہمیں گواہی، ہمیں جس کے حق میں گواہی دینی ہو، ہمیں اس سے کتنا ہی بغض کیوں نہ ہو، ہمیں، اور چاہے دوسرا انسان جس کو فائدہ نہ ملتا ہو، اگر چاہے ہم اس کو کتنا ہی محبت کیوں نہ رکھتے ہیں دوسرے انسان کے بارے میں، تب بھی ہم اس گواہی کو نہیں بدلیں گے، بلکہ ہم ہر بات کے بارے میں سچ اور حق کہیں گے۔ اگر تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا، قسم اٹھائی، اس قسم اٹھانے کے بعد بھی انہوں نے گواہی کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یہ قسم اٹھائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو جی قرآن لے کے آؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانے کا، وعدہ لینے کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ان سے وعدہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائیں۔ اچھا، یہ کیوں، یہ ہمارے اندر یہ رواج اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ ہم اگر اپنے بچپن یا اپنے تھوڑا سا اپنے ٹائم میں دیکھیں تو ہمارے جو میڈیا ہے وہ کیا دکھاتا تھا، جو موویز ہوتی تھی وہ عدالت میں لے کر جاتے تھے، چلے جی وہ ایک غلاف میں لکھتی ہوئی کتاب لے آتے تھے اور لے کر آتے تھے، ہاتھ میں رکھتے تھے کٹہرے میں، اور مجرم کے ہاتھ میں رکھتے تھے، چلو جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ہمارے ذہنوں میں ایسے 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 وہ پلا دیا گیا ہمارے ذہنوں کے اندر کہ ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر، ہم سب نے اس چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس کا ایک بہت بڑا اثر ہمارے میڈیا کا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو، قرآن لے آؤ، قرآن کو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لو۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لیے نہیں رکھا کہ وہ تمہارے اور میرے بیچ میں کسی معاملے کے لیے ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کسی کی گواہی لے لیں۔ اور یہ کام جو انڈیا ہے وہ اپنی کتابیں رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھواتے ہیں، اور ہم مسلمانوں نے، ہم اسپیشلی اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ساری کی ساری وہ چیزیں ہم نے انڈیا کے لوگوں سے سیکھی، جو ان کی عدالتوں میں ان کے آگے ان کی کتابوں کو رکھ کے ان پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لیتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر بات بات پر قرآن اٹھا کر لے آتے ہیں، جس کو پڑھا کبھی نہیں، غلافوں میں لپیٹ کر رکھا ہے، اور قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لے آتے ہیں، اور ڈرتے بھی نہیں کہ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کلام کو آسمانوں کے پاس، پہاڑوں کے پاس امانتاً رکھنے کے لیے ان کو کہا کہ رکھیں وہ اپنے پاس، لیکن ان سب نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈر گئے، اللہ سے ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال سے ڈر گئے، اس قرآن کے اندر آیتوں سے ڈر گئے، خوف کھانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کس قدر ظالم ہے کہ انسان نے اس قرآن کا بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم پورا کا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اپنے دلوں میں چھپا لیتے ہیں، بسا لیتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اور وہی دل حسد سے، بغض سے، گناہوں سے، بے حیائی سے بھرا ہوا ہے۔ تو کلام الہی بھی پھر ایسے دلوں میں نہیں رہتا، نکل جاتا ہے۔ دل کے اندر، ناپاک دل کے اندر قرآن نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہمیں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہیں، اور ہم نہیں اس کو مسلسل یاد رکھ پا رہے، اس کو اپنے دل میں نہیں بسا پا رہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا دل اتنا ناپاک ہے کہ اس دل کے اندر قرآن نہیں اتر رہا۔ ہم بڑی آسانی سے یہ بات کہہ جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ اگر جن کو یاد نہ ہو تو جو صالحین جو ہیں، سلف جو تھے، وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن بس سکے، رہ سکے۔ استغفار کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مکمل طور پر سب کچھ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے گناہوں کو۔ پھر اگر معلوم ہوا ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو جن کا حق مارا کیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں، ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی اور برحق ہے، زیادہ مبنی یعنی کہ زیادہ برحق پر مبنی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ جب ان کو یہ ڈر اور خوف ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ یعنی کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے غیب کا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ان کی انعامات کو یاد کروایا، کیا کہ جب لوگ سب ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کو مان نہیں رہے تھے، ان کی والدہ پر الزام لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتوں نے کہا کہ اے موسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اللہ نے ان کو تورات اور انجیل دونوں کی تعلیم دی تاکہ ان یہودیوں کو بھی وہ سمجھا سکیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں روح پھونک مارتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حکمت بہت عروج پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں کے علاج سکھائے، اللہ نے وہ معجزات ان کو عطا کیے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان مائدہ اتارے؟ یعنی کہ انہوں نے یہ، اب حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مائدہ آسمان سے اتارے جس پر اس سورت کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ عطا کیا، تو اللہ ہمیں بھی ایسے دسترخوان آسمان سے اتار دے ہمارے لیے بھی۔ اب اس کے بارے میں قرآن کے اندر کوئی واضح ہمیں آیت نہیں ملتی جس کے اندر یہ موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوان اتارا یا نہیں اتارا، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں کہ ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں جن کے احکامات اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیے۔
صرف ان کا سوال بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ان کو اتارا گیا تو وہ دسترخوان کیسا تھا، وہ کھانا کیسا تھا، اور اگر نہیں اتارا گیا تو یہ بھی نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اصل مقصد ان کا سوال تھا کہ جو انہوں نے حضرت اپنے نبی سے سوال کیا۔ تو حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچی کہا، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، یعنی کہ جس کو ہم کھا کر خوشی محسوس کریں، تیرا شکر ادا کر سکیں، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ پاک ہیں؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ قَالَ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا، اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں میرے نفس میں جو ہے، میرے دل میں جو ہے، آپ اس سے واقف ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں کیا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ بلا شبہ آپ پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، میں ایسے لوگوں کو ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، عیسائیوں کو سزا دینے سے پہلے ان کے نبی سے اس چیز کی گواہی لے لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے اس کے سوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اس چیز کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان میں موجود تھا، میں نے ان کو یہی کہا، میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے میرے رب، تو اگر ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، ہمیں کسی گناہ میں پکڑ ڈالے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ قیامت کے وقت کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب وہ موجود تھے اس وقت کہا، نہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ ان کی قوم عیسائیوں کو جب پکڑنے لگیں گے اس سے پہلے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی لیں گے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مل جائے گی، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کے لیے انہوں نے دنیا میں اتنی مشقتیں جھیلی۔ یہ زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت میرے رب کے لیے ہے، اور جو ان کے درمیان میں ہے وہ سب بھی میرے رب کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ الانعام شروع ہوتی ہے، الانعام جو مکی سورہ ہے، جس کی جو قرآن کے اندر چھٹے نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 55 نمبر ہے اس کا، اور اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام بھی کہا جاتا ہے چوپایوں، چار پاؤں والے جانوروں کو۔ سورہ معاہدہ اور سورہ انعام کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سوراز ہیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کو الگ کر دیا گیا، اس لیے یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھی ہیں سوراز، اور یہ بات بھی ہے کہ ان کے اندر بھی چوپایوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سب تعریف میرے رب کے لیے ہے۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، سب تعریف میرے رب کے لیے ہے۔ ایک بار اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتوں کو، اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کو یاد کر کے میرے رب کے لیے یہ تعریف بیان کیجیے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔
सब तारीफ मेरे रब के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जुबान को ऐसे ही उसकी तारीफें बयान करने वाला बना दे, उसका जिक्र करने वाला बना दे, हमारी जुबान को तर रखे अपने जिक्र से। जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तारीकियों और रोशनी को बनाया, फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र किया अपने रब के साथ, तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि अपने रब के साथ ये उन्होंने कुफ्र किया और वो बड़े ही जालिम थे कि अल्लाह ताला के साथ उन्होंने औरों को अल्लाह के साथ बराबर का शरीक ठहरा दिया। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जिससे तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। वो अल्लाह ताला अपनी सिफात अल्लाह ताला अपनी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी सिफात, उसकी ताकत। वो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया, और एक मुकर्ररा वक्त उसके पास, उसी के पास है, फिर भी तुम शक करते हो। तुम्हें एक मुकर्रर वक्त के लिए दुनिया पर भेजा, और फिर क्यामत का भी एक वक्त मुकर्रर कर दिया। और वही अल्लाह है जो आसमानों और जमीन और जो कुछ आसमानों और जमीन में है, वो सब अल्लाह ताला के लिए ही है। और वो हर खुली और पोशीदा चीज को जो तुम जाहिर करते हो, उसको भी जो तुम छुपाते हो, और जो तुम अपने हाथों से अपने अमाल कमाते हो, वो सब कुछ जानता है। और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती, मगर वो उससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। जो भी निशानी आती है फौरन मुंह मोड़ते हैं। हमेशा से मुनकरीन लोगों का हमेशा से एक ही अमल रहा, चाहे वो किसी भी नबी की उम्मत में क्यों ना आए हों। या बस यकीनन उन्होंने हक को झुठला दिया। जब वो उनके पास आया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जल्द ही उनके पास वो खबरें भी आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। क़यामत की होलनाकियां भी आएंगी, अल्लाह का अजाब भी आएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले भी हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, जिनको हमने जमीन में इख्तदार भी दिया, इज्जत भी दी, मर्तबा भी दिया, और जो तुम्हें भी हमने नहीं दिया था। हमने कौम आद को और कौम समूद को वो कुछ दिया जो हमने तुम्हें नहीं दिया था। अगर वो अल्लाह ताला की रहमत रहमत के मुनकर हो गए, अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकर हो गए, हमने तो तुम्हें ऐसी कोई चीज ही नहीं दी और तुम फिर भी अल्लाह की वहदानियत के मुनकर हो। यानी उनको इतना कुछ नवाजा, फिर भी वो अल्लाह ताला के मुनकिर हो गए। और तुम्हें तो हमने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं दिया, फिर भी तुम इतने अल्लाह के मुनकिर हो। और हमने इन पर आसमान से मूसलाधार बारिशें इन पर साई, और हमने नहरें बनाई और जो उनके घरों के नीचे से बहती थीं। फिर हमने उनके घरों के नीचे से बहती थी से मुराद क्या कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बस्ती में बसाया जहां पर जहां पर उनके लिए अल्लाह ने बारिशें भी बरसाई, और जो उनके घरों के पास नहरें भी थी, जहां पर वो खेतियां भी, सब्जा भी, और हर तरह की चीज उनको मैसर थी। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने इनको इतनी नेमतें दी, तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फिर हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया। बड़ी सरसब्ज वादी में अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ अता किया। और उनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन, अगर हम आप पर कागज में लिखी हुई किताब नाजिल करते। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब लिखी हुई क्यों आई, अल्लाह ने लिखी हुई तख्तियां उनको दी, तो अल्लाह ताला ने आपको भी ऐसी लिखी हुई किताब क्यों नहीं दी? फिर हम मानते अगर लिखी हुई लेकर आते। ये क्या बात हुई, जुबानी याद है, आपको मालूम है, हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा ऐसा को ऐसा। हम भी देखते वो तख्तियां आप लेकर आते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आपको हम कागज पर लिखी हुई किताब भी दे देते कि जिसे वो अपने हाथों से छूते, तब भी ये जरूर कुफ्र करते और जरूर यही कहते कि ये भी खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक, और उन्होंने कहा कि इस पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया, ये किताब लेकर कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। और अगर हम कोई फरिश्ता नाजिल कर देते तो जरूर काम ही खत्म हो जाता, फिर वो मोहलत ना दिए जाते। अगर ये कलाम फरिश्ता लेकर आता तो हम तो इनको फौरन ही पकड़ लेते, फिर हमें ये मोहलत ना देते। और अगर हम इसे फरिश्ता बनाते तो हम जरूर उसको भी आदमी ही बनाते। अल्लाह ताला अगर किसी फरिश्ते को वही देकर भेजता तो वो भी इंसान की शक्ल का ही होता। फिर ये कहते हम कैसे यकीन कर लें कि ये फरिश्ता है। और हम यकीनन इन्हें इसी शुबे में डाल देते जिसमें अब वो पड़े हुए हैं। ये जो शक करना है ना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश है। और जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने शक से पाक रखा है, वो बड़े खुश नसीब हैं, बड़े सुकून में हैं। और बिलाशुबा आपसे पहले भी यकीनन बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया
ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اسی میں ان کو گھیر ڈالا۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا ہم نے کیسے انجام کیا، اور آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، ان سب سے یہ سوال کیجئے۔ وہ خود اپنے منہ سے کہیں گے یہ بات کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ رکھا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، میرے رب نے کہا کاتب علی نفسہ الرحمتہ، رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو کرنا فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن وہ دنیا میں تو تمہیں بہت رحمت کر رہا ہے تم پر، لیکن وہ قیامت کے دن ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس کے بارے میں تم شک میں ہو کہ ایسا دن نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم مسلمان بھی کہیں نہ کہیں اس چیز سے غافل ہیں، نہیں ایمان لاتے۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت طویل ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ یہ آسرے ہیں جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، توبہ طائب کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو بھی رات میں ہے اور جو دن میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو رسول کو دوست بنا لیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، کوئی اللہ کو نہیں کھلا سکتا۔ یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو کوئی کھلا نہیں سکتا۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، نبی نے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف اپنی زبان سے نہیں کہا، میرے رب نے ان کو ایک ایک حرف سکھایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن میں ان کا نام لے کر ان کو نہیں مخاطب کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ، موسیٰ اور ہارون، یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء کا ذکر قرآن کے اندر ان کے نام لے کر اللہ نے ان کو پکارا، لیکن میرے رب نے میرے نبی کا نام نہیں لیا۔ ہم کتنی آسانی سے نبی کا نام لے لیتے ہیں، اور اتنی آسانی سے ہم نبی کا نام لیتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے بھی نام اتنی آسانی سے اپنے نبی کے نام پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کے نام لینے کے بعد ہم مائیں بچوں کو ڈانٹتی بھی ہیں، ڈپٹتی بھی ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ بھی استعمال کرتی ہیں، تو ہم ماؤں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو میرے رب کے محبوب کا، میرے رب کے نبی کا نام ہے، اور ہمیں اس نام کی کوئی تعظیم نہیں۔ میرے رب نے کہیں پر قرآن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نہیں، جہاں کہا اے نبی، اے نبی، قل انی امرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں پہلے سے میں میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، میں سب سے پہلا ایمان لے کر آیا ہوں، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ اے نبی آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس میں کوئی اس سے ہٹا، اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اس کے عذاب سے جس کو اللہ نے ہٹا دیا، اور یہی وہ واضح کامیابی ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جس کامیابی کے لیے میرے رب نے تمہیں کہا کہ اس کامیابی کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ آپ کو بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ذرا سی تکلیف پہنچی ہے، لازماً کسی نے جادو کیا ہے، سب سے پہلا شک جاتا ہے جی سسرال والوں پہ، سسرال والوں میں بھی کس پر؟ دیور پر، جیٹھ پر، ساس پر، سسر پر، نندوں پر۔ وہاں سے نکلیں گے تو شوہر کو شک ہوتا ہے کہ بیوی کے محکے والوں نے جادو ٹونا کیے ہوئے ہیں، اور بیوی کو شک ہوتا ہے جی سسرال والوں نے، اس کے بہن بھائیوں نے جادو ٹونے کیے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کسی میں طاقت نہیں کہ کوئی تمہیں فائدہ دے سکے۔ شاید ہماری اپنے دین سے، اپنے رب سے دوری ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کیا، اور ہم نے اس کو جادو ٹونے کا نام دے دیا۔
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر آزمائش ہے کہ آپ ہر وقت اس پریشانی میں مبتلا رہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے سسرال میں نندوں نے، میرے دیور نے، جیٹھ نے، ساس نے، سسر نے جادو کر دیا، اور جو عورتیں مرد ہیں وہ یہ کہتے رہیں کہ بھی تمہارے بھائیوں نے، تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، تمہاری بہنوں نے جادو کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ نبی آپ ان سے پوچھیں کہ کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اور میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے درمیان صرف رب ہے جو گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے، تمہیں ڈرا دوں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ کیا تم اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کو وسیلے بناتے ہو، کیا وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں ٹھہراتے؟ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر اور اس کی آیتوں پر جھوٹ باندھے اور اس کو ماننے سے انکار کرے؟ یقیناً وہی ظالم ہے، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یوم قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دن سب کو اکٹھا کریں گے اور ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک آج کہاں ہیں، جن کو تم دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ کہاں ہیں، جن کا تم گمان کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے میرے ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے، ربنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے۔ اللہ کے سامنے اس دن جھوٹی گواہی دیں گے۔ اے نبی آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، اور وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ سارے گم ہو جائیں گے۔ وہ ان کی آنکھیں ڈھونڈیں گے انہیں کہ کہیں وہ ہم ان کو پکڑ کے لے آئیں، ہمارے وہ سارے پیر فقیر آ جائیں، کہیں ہمیں وہ بچا لیں، جن کو ہم سمجھتے تھے ان کے بغیر تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دو تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وہ کان اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی اس میں کجی ڈھونڈ سکے کہ وہ نہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں وہ پردے نہ ڈالے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھ نہ سکیں۔ جب سمجھ نہ آئے تو اپنے رب سے رحم مانگے، اے اللہ اس دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے کہ اس میں تیرا کلام اتر سکے، کہ وہ نہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، بھاری کر دیے کہ ان کے کانوں میں کچھ سنائی ہی نہ دے، وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، نبی وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا نبی کوئی بات نہیں کرتا، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، آ کے سنتے اس لیے تاکہ ہم مسلمان جو ہو رہے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، کچے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ تمہارا نبی تو یہ باتیں کرتا، وہ تو صرف کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور کاش کہ نبی آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فقالوا یا لیتنا، اے نبی کاش کہ آپ وہ دیکھیں، اب دیکھیے وہ بات اللہ پہلے ہی ڈرا رہے ہیں، کاش کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ وہ کیا حال ہوگا، کاش کہ نبی آپ دیکھیں کہ جب انہیں ہاتھ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حسرت کرنے والوں لوگوں میں نہ شامل کرے۔ اللہ ہمارے لیے اس زندگی کو ہی کافی کر دے عمل کرنے کے لیے، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، یعنی اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے، اللہ نے اس کتاب میں واضح کر دیا۔ اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ قیامت کا منظر، ان پر یہ دوزخ کھول کے رکھ دی ہے،
اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پھر بھی ان کو واپس دنیا میں بھیج ہی دیں تو یقیناً دوبارہ یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ آپ کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ آگ کی تپش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب اس سے جانتے ہیں کہ آگ کی تپش کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک چھری جو تیز دھار کی چھری ہوتی ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ اس سے اگر کٹ گیا ہاتھ تو اس کا درد کیا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا کوئی اعضا اگر کٹ کے گر گیا تو اس کی ہمیں لاچاری کیا ہوگی۔ ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے۔ کیا آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ، اس کا باڈی آرگن جو ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے یا کٹ جائے؟ کیا آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہمارے لیے وہ سننا ہی کافی ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو پھر ہم کتنے بدبخت ہیں، ہمارے دل کتنے سخت ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک ایک لفظ کو بار بار بیان کیا، یہ جہنم وہ ہے، یہ جہنم ایسی ہے، میری سختی ایسی ہے، میرا غضب، میرا غصہ ایسا ہے۔ ہم پھر بھی نہیں ڈرتے، ہم پھر بھی نہیں پلٹتے۔ کیا ہم اس کو، اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو ہم ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے؟ ہم اس ایون کہ ہم اس بھوک کو بھی ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ بھوکے ہیں، جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، ہم اس کو بھی ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے، تو کیا ہم جہنم کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایکسپیرینس کر کے ڈریں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے، اور ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ اے نبی، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ پوچھے گا ان سے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ جہنم، یہ قیامت کا دن حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو اب عذاب چکھو، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، اب چکھو اس عذاب کا مزہ، کہ اب وہ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم کوتاہی کرتے رہے، اور اپنے پیٹھوں پر جو بوجھ ہم نے لادا اپنے برے عمل لے کر۔ اب سن لو کہ یہ بوجھ جو تم اٹھا کر لائے ہو یہ بہت ہی برا بوجھ ہے۔ اب یہ بوجھ تم سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے کھیل تماشے کے سوا تم نے زندگی میں کچھ نہیں ڈھونڈا، لیکن آخرت کا گھر یقیناً اس سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں وہ بات جو کہتے